یہ خطہ چھوڑ دینا چاہیے. جی، آپ کا جو آرگیومنٹ آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ خطے میں موجود رہتا ہے تو اس کے ریئیکشن کے نتیجے میں یہ ریزسٹنس موومنٹس چلتی رہیں گی، تو آپ کے نقطہ نظر میں اگر امریکہ چلا جائے یہاں سے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. سیاسی طور پر منور صاحب، لوگ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جب الیکشنز کا وقت آیا تھا تو اس وقت آپ کی جماعت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ آپ الیکشنز کا بائیک آؤٹ کریں گے. اب جب الیکشنز میں پاکستان کی بڑی جماعتیں شامل ہوئی اور اس میں برسر اقتدار آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر جو عامر تھا اس کو شکست ہوئی اور جمہوری اقدار جو ہے وہ ملک میں واپس رائج ہو رہی ہیں، تو کچھ لوگ یہ سوال کریں گے آپ سے کہ آپ نے خود ایک فیصلہ کیا تھا بائیک آؤٹ کا، اب جو حکومت ہے اس کو وقت دیجئے اور جب الیکشنز آئیں تو اس وقت آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور بھرپور حصہ لیجئے گا سیاست میں. دیکھیے، سیاست 5 سال کے لیے بند اور کھلی نہیں ہوا کرتی. 5 سال اور وقت لمحے لوگ سیاست کے اندر موجود رہتے ہیں. جب ہم نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا تو ہماری پالیسی آج 100% اور ہر بہت صحیح ثابت ہوئی ہے. ہمارا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جو الیکشن ہوں گے اس میں جتنے والے بھی پرویز مشرف کی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے وہ مشرف سے نجات پائے. پھر جو الیکشن ہوگا وہ اینٹی پرویز مشرف ہوگا اور اس کی پالیسیوں کی تبدیل ہوگا. الیکشن جو لوگ 18 فروری کو جیتے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف اس کی پالیسیوں کو مستحکم کرے گا، لیکن وہی پالیسیوں. لیکن آپ کا یہ آپ نے جو لاجک سامنے رکھا ہے جناب، آپ یقیناً اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کی جو انالیسس تھی غالباً وہ غلط تھی، کیونکہ الیکشنز کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں آج پاکستان کی سیاست سے بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر ایک آئینی اور جمہوری حکومت ہے، وزیر اعظم پوری پارلیمان کی کنسنسس سے الیکٹ ہوئے ہیں اور صدر جو ہیں وہ سویلین صدر جو ہیں اس وقت برسر اقتدار ہیں. پرویز مشرف اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. آپ اگر کچھ مجھے کہنے دیں تو مجھے بات پوری ہونے دو. مجھے بات اس لیے سوال تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، جواب ہی بڑا ہوا کرتا ہے. جی ہاں، دیکھیے، بنیادی بات یہ کہ یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 17ویں ترمیم ختم ہو جائے گی، اور سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بحال کریں گے، انہوں نے نہیں کیا. وہی احتجاجی سیاست کے نتیجے میں چیف جسٹس بحال ہوئے، ورنہ الیکٹ ہونے والوں کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اس کو بحال کرتے. انہوں نے روٹی کپڑا جتنے وعدے کیے تھے، کمٹمنٹس کیے تھے، کوئی آنر نہیں کیا. پرویز مشرف کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے، VVIP سے ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اس کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا. پورا بلوچستان اس کے خلاف چاہتا ہے کہ FIR بند ہو اس کے خلاف. اکبر مفتی کے حوالے سے کٹہروں میں لایا گیا. تو اس لیے اگر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی تو تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی، ساری پالیسیاں چلتی پھرتی نظر آتی، جو کمٹمنٹ کیے تھے وہ آنر ہوتے دکھائی دیتے. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام ہے صدارتی نظام. جتنے دورے ممباری صاحب کرتے ہیں یہ دورے سارے اگر پارلیمانی نظام سے وہ کرنے چاہیے. اور اب یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے اس کو تو ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. لیکن انڈین صرف تو ہے جی، لیکن سارے معاملات امریکی ہیں. خاص طور پہ آپ چین وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، بعد میں منظر آئے تو سویلین بات ہوتے ہیں، اوپر ہی تو ساری ڈکٹیشن ہو رہی ہے اور سارے معاملات تم کیا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ آپ ہی کی جماعت نے، جو آپ کو یاد ہوگا MMA کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ ایک جگہ پہ موجود تھے، تو پھر 17ویں ترمیم پاس ہوئی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی وہ جمہوری ایک قدم نہیں تھا، لیکن جو ریزن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے راستہ دکھایا ایک عامر کو کہ وہ باہر چلا جائے. ابھی تو عامر کو واقعی نکال دیا ہے سسٹم نے. یہ سلسلے میں نہیں اتارا. ہم نے البتہ اس سے یہ طے کرایا تھا 17ویں ترمیم میں کہ وہ وردی اتار دے گا. اسی لیے 17ویں ترمیم کی منظوری کے بعد ترمیم کے نتیجے میں تو اس کو آپ نے اقتدار میں طول حاصل ہوا، جو ایکچوئل ریالٹی، یقیناً آپ کا مقصد نیک ہوا ہوگا لیکن جو ریالٹی ہوئی تھی وہ تو یہی ہوا تھا کہ انہوں نے طول پکڑ لیا ان کے اقتدار کو. ذرا تحمل کے ساتھ جواب بھی سن لیا کرو اس کا. آپ میرے پہلے جملے کے بعد آپ بولنا شروع کر دیتے. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے 17ویں ترمیم منظور کی تھی تو اس کے بعد 1 سال تک لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی آرگومنٹ نہیں دیا، اداریاں کالم نگاری. اس لیے سب سمجھتے تھے کہ 17ویں ترمیم کی قیمت پر اگر وردی اتر جاتی ہے تو اس وقت کو سودا ہے. جب اس نے وردی اتارنے سے انکار کیا تو اس کے پیچھے زیادہ پڑنا چاہیے تھا. آپ جیسے لوگ ہم سے سوال کرنے لگ جاتے جو اپنے ملک کا سربراہ ہو، نمبر 1 آدمی، اگر وہ جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو تو لوگوں کو اس کو دینا چاہیے بجائے کہ کہیں کہ 17ویں ترمیم غلط تھی.
جی ہاں، لیکن آپ بھی تو ابھی یہی فرما رہے ہیں نا کہ جو موجودہ حکومت کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً کمیاں ضرور ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر اعظم کو مقتدر ہونا چاہیے. ایک پارلیمانی نظام یہی تقاضا کرتا ہے کہ 17ویں ترمیم کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اگر آپ دیکھیے گا تو اس طرف پروگریس ہو رہی ہے، کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام معاملات ہیں وہ چیف جسٹس صاحب بھی بحال ہو چکے ہیں، اور معاملات آگے جب بڑھیں گے تو یقیناً اقتدار جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف اور پارلیمان کی طرف منتقل ہونا لازم و ملزوم ہے. وہ امریکہ کو جو یہ ہے کہ روز امریکی اہلکار رہ کر یہاں ڈسکشن دیتے ہیں، اس کے فون تیارے یہاں پر روز ہم سے پڑتے ہیں. تمام پالیسی حد یہ ہے کہ ہم گروپ آ کر ہم کو اس طرح دیتا ہے کہ 17ویں ترمیم پر دونوں بڑی پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا ہے. یہ دنیا اسپورٹس میں تو کوئی بات کون سی جمہوریت دنیا معاملات میں مداخلت ہے. لوگ 38 لاکھ لوگ ہجرت پر اور نقلیں بتاتی دور ہو چکے ہیں. یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو گولیاں برساتی ہے؟ اس کی سارا معاملہ تو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ بنیاد ہے، مسائل کی جڑ ہے. امریکہ سے لگات یا پریشر کے نتیجے میں حکومت کی پالیسی کو بھی درست کیا جا سکتا ہے. اس وقت بیچاری ہم تو کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں ہونے چاہیے، اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ جب تک یہاں بیٹھا ہے مڈ ٹرم الیکشن میں بھی امریکی منتخب ہو کر آئیں گے اور اگلی ٹیم بھی زیادہ پرو امریکہ ہوگی. تو پہلے امریکہ سے نجات پائے تو الیکشن میں مفید ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مڈ ٹرم ہو یا فل ٹرم ہو. تو ہم تو اس حکومت کے بارے میں بات کم کر رہے ہیں. البتہ فوجی آپریشن کے بارے میں دیکھیے جتنے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو فوج کا فوجی آپریشن کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بنگلہ دیش بناتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ بیرونی کی داستان بلوچستان کی شکل میں رقم کرتا ہے. کبھی فوجی آپریشن دنیا بھر میں بھی کامیاب نہیں ہوا ہے. بڑی سے بڑی جنگ کے بعد بھی مذاکرات کی نیز بچھائی جاتی ہے کہ اگر یہ اپنی بلکہ غلط پالیسی ہے. بلوچستان میں نہ پاکستان کے پرچم ہے، نہ ترانہ ہے، نہ نعرے ہمارے خلاف ہے، لیکن بالکل ٹھیک پالیسی ہے کہ ان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، کسی کی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے پیکیجز کا اعلان ہوتا ہے. وہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن سوات میں اور بلور میں اور ملاکنڈ کے اندر گولیوں کی برسات ہوتی ہے اور جیٹ طیارے ہمارے ہوتے ہیں اور ڈرون طیارے امریکہ کے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ فوج کو ٹائم فریم دینا چاہیے کب دل کا آپریشن ختم ہوگا، کب کامیاب آپریشن کی ہم کو نوید سنائیں گے اور کامیاب آپریشن کی علامات کیسے نمودار ہوں گی اور کس لاکھ لوگوں کا کیا ہوگا جو بے خانمہ برباد ہو چکے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپریشن کب کامیاب ہے. تو یہ کیونکہ امریکی ڈکٹیشن ہے اس کے نتیجے میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم تو ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ امریکہ بس کی گاہک ہے اور اسی کی وجہ سے جی یقیناً اگر آپریشن ٹول پکڑتا ہے تو حالات کمپلیکیٹڈ ہوں گے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا جناب منور حسن صاحب کہ یقیناً ڈرون حملے جو ہیں وہ تشویش میں ڈالتے ہیں ہر پاکستانی کو، ہر محب وطن پاکستانی کو، مسلمان کو جو بین الاقوامی قوانین پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی قانون کے نتیجے میں کوئی ملک آپ کی سوورنٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا. ہماری حکومت یا ماضی کی حکومت جو ہے اس حوالے سے کامیاب نہیں رہی کہ وہ اپنی موقف کو سامنے رکھ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہو کر یہ پیغام دے سکتی ہیں امریکہ کو کہ ہم ڈرون حملوں کو قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیے پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی تھی، پھر اس پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کے نتیجے میں پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس نے متفقہ سفارشات اپنی پیش کی تھی. حکومت کو اس پر عمل ہی نہیں کیا. دونوں کے اندر یہ بات تھی کہ وار آف ٹیرر جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، امریکہ سے معذرت کر لی جائے اس لیے کہ وار آف ٹیرر کے نتیجے میں پاکستان میں ٹیررزم میں اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر واضح طور پر یہ بات تھی کہ سیز فائر کی جائے اور مذاکرات کی میز بچھائی جائے اور جرگے قائم کیے جائیں، تعداد کا معاملہ کیا جائے. اگر ہماری حکومت اپنی ہی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر عمل نہ کر سکے اور اس کی سفارشات کو کمیٹی کے عمل نہ کرے تو کس سے کیا کریں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا جناب محترم منور حسن صاحب. میں چاہتا تھا آپ سے مزید بھی بات کرتا لیکن وقت کی قلت نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں پہ اس کو منقطع کروں، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا ان تمام معاملات پر. یقیناً پاکستان کی جمہوری قوتیں، ہمارا موقف یہ ہے اگر ریلی وہ منعقد کرتی ہے جماعت اسلامی تو ان کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ ریلی کریں. کچھ مبصرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام جمہوری سیاسی قوتوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ پر کہ ہمیں ڈرون حملے قابل قبول نہیں ہے. وی اسٹرانگلی پروٹیسٹ اگینسٹ دیم. حکومت میں اگر اس موقف کی ترجمانی کرنے میں کچھ کمی کر رہی